اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر اور تدبیر، جبر و قدر، ڈیسٹینی، لک، نصیب، قسمت، ان الفاظ پہ اکثر بحث ہوتی رہتی ہے۔ لوگ اپنا اپنا خیال اظہار کرتے ہیں، اور آج کل میرے ایک عزیز دوست کے ساتھ اسی بات پہ جو ہے تحقیق چل رہی ہے۔ لوگ کرتے ہیں، لیکن صحیح نتیجے پہ پہنچنا ظاہر بات ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے، اس سے بھیک مانگ سکتا ہے، التجا کر سکتا ہے، دعائیں کر سکتا ہے۔ چلیے اسی موضوع کو لے کے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر بات ہے ریوائز کرتے رہنا پڑتا ہے۔ نئے نئے لوگ جڑتے ہیں، ضروری نہیں ہے میرا کوئی پرانا بیان سنے وہ، تو اس کو ریفریش کرنا پڑتا ہے۔ تو آخر یہ تقدیر اور نصیب اور یہ قسمت، ہمارا عمل، ہمارے اختیارات، یہ چیز کیا ہے؟ تو اس میں اکثر لوگ ایکسٹریم پہ گئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تو پھر جب نقصانات ہوتے ہیں، بام بلاسٹ ہوتے ہیں، ٹاورز گرتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، اور جو ہے کوئی کسی کو گولی مار دیتا ہے، کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ کیوں لکھا کہ یہ ایسا گناہ ہے کسی کا قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے؟ تو اللہ کی تو یہ مرضی نہیں ہو سکتی کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں، قتل و خون غارت گیری کرتے رہیں، ایک دوسرے کی عزت لوٹیں اور بربادی مچائیں۔ اللہ نے تو باضابطہ صاف صاف کہا ہے کہ بھئی یہ زمین میں تم کو دے رہا ہوں خلیفہ بنا کے، جاؤ اچھے سے اس کا نظام چلا کے بتاؤ، بیچ میں میری مدد کی ضرورت پڑی تو لے لو، میں ہوں تمہارے پاس ہی ہوں، اپنی عقل استعمال کرو، تمہیں بہت سارے اختیارات دیے گئے ہیں۔ اکثر اسٹوڈنٹس مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مجیب سر، اگر ہم یہ ساری پابندی کر کے جب جائیں گے، اچانک پتہ چلے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو میں بولا پتہ چلے یا نہ چلے کا وقت آنا کب ہے؟ اگر کچھ آگے ہے ہی نہیں، موت کے آگے کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی ملے گی تب تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ میں جو پچھلے زندگی گزار کے آیا ہوں اس میں کیا کیا ہوا تھا۔ جب آپ رہیں گے نہیں، آپ مٹی بن جائیں گے، پانی بن جائیں گے، ہوا بن جائیں گے، کیڑے کھا جائیں گے، تو آپ کو اٹھائے گا کون؟ زندہ کون کرے گا؟ آپ سے پوچھے گا کون؟ آپ کو احساس کیسے ہوگا؟ تو یہ تو فضول بات ہو گئی۔ یہی تو کہتے تھے کافر مکے کے۔ تو ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیڑے کھا جائیں گے، تب ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا؟ تم پاگل تو نہیں ہو؟ تو سب سے بڑا کفر، سب سے بڑا شرک کی بنیاد تو یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا۔ تو پھر اللہ ایسا کیوں چاہے گا؟ ایک آدمی کو اچھائی کرا دے، دوسرے کو برائی کرا دے، کسی کو جنت میں ڈال دے، کسی کو دوزخ میں ڈال دے۔ اس دن تو بندہ کھڑے رہ کے بولے گا کہ بھئی یہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو خواہ مخواہ کے؟ میرے کنٹرول میں دیے تھے آپ نے کوئی چیز؟ مجھے اختیارات دیے تھے کیا جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کوئی اختیارات نہیں دیے۔ میں زنا کرا تو آپ کی مرضی سے کرا، میں کسی کا قتل کرا تو آپ کی مرضی سے کرا۔ ایسے لوگوں سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اب اسی وقت میں ریوالور نکال کے تمہیں گولی مار دوں تو کیا یہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے؟ یہ کیا بیوقوفی کی باتیں ہیں؟ اللہ کی مشیت ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ ظالم ہو؟ تو لازمی بات ہے اس کا برابر حساب لگا کے دیکھنا چاہیے، اس مسئلے کو انالیسس کر کے دیکھنا چاہیے۔ ایسا روایتوں میں ہمیں ایک جگہ پہ پڑھنے کو ملتا ہے، سننے میں بھی ملتا ہے کہ مسجد میں صحابہ اسی بات پہ بحث کر رہے تھے، اسی موضوع پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو کے بولے خبردار اگر اس موضوع پہ تم لوگوں نے کوئی گفتگو کی، ابھی اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، قرآن کو مکمل ہونے دو، یہ بات کو سمجھانے دو اچھے طریقے سے، تب بات کرو، تم پوچھو مجھ سے نہیں تو پھر اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ تقدیر اور تدبیر میں کیا فرق ہے؟ نصیب کسے کہتے ہیں؟ قسمت کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے اپنی کوشش کی ہے، اس سے پہلے بھی میں پوسٹرز بنا چکا ہوں۔ آج نئے طریقے سے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے غیر مسلم کو میں نے دعوت دی، الحمدللہ الحمدللہ اس نے قبول کر لیا، صرف یہ ایک ہی مثال پہ اسلام میں آ گیا۔ بولا مجیب صاحب جو ہے مجھے فوراً قرآن پڑھنی ہے، اور میں یہ قبول کر لیتا ہوں کہ واقعی اسلام سے اچھا
کوئی راستہ نہیں ہے زندگی گزارنے کا، اس کو دین مذہب کچھ نہیں معلوم بیچارے. واقعی آپ جو باتیں سمجھاتے ہیں بالکل حقیقت کے اوپر بیسڈ ہے. میں نے اس سے سوال کیا کہ بھائی کیا انسان کے ہاتھ میں بھی کوئی طاقت ہے یا سب کچھ جو کرا رہا ہے اللہ کرا رہا ہے؟ یہ کیسی بات ہو گئی بھائی، اللہ کیوں کرائے گا؟ میں ٹریفک میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے گیا تھا، تھوڑا کچھ سامان ریٹرن کرنا. وہ بول رہا میں اگر سگنل توڑوں گا تو مجھے پھر جرمانہ بھرنا پڑے گا 6,000 ریال، میرے اختیار میں ہے. اب میں سگنل توڑوں اور یہ بولوں کہ اللہ نے مجھ سے کروا لیا، پاگل پن ہے یہ. پاگل پن ہے یہ. اس سے بڑا بیوقوف آدمی دنیا میں نہیں ہے. تو پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اس کے 4 حصے ہیں، تو 4 حصے کیسے بنائیں گے آپ؟ تو اس نے کہا کہ 100 ریال ہے، اس کے 4 حصے کریں گے تو 25 ریال 25 ریال 25 ریال 25. ہاں میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. اسی نے اپنے انداز میں سمجھایا. تو میں نے کہا اب سمجھو تم تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ دنیا بنانے کا اللہ نے ارادہ کر لیا. تم نے اللہ کو تو مان لیا نا، پہلے بھی ایشور کو مانتے تھے. یہ ساری درشٹی، یہ سارا یونیورس، سارے یونیورسز سب اس بھگوان کے ہیں، اس اللہ کے ہیں، اس گاڈ کے ہیں. ہاں مانتا ہوں، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ مجھے نہیں معلوم تھا. جیسے آپ لاجیکلی سمجھاتے ہیں ویسا کسی نے بھی مجھے نہیں سمجھایا. تو پھر میں نے کہا اچھا چلو 4 حصے تم نے بنا لیے، بتاؤ کون سا حصہ ہے؟ بولتا وہ میں سمجھا نہیں سکوں گا، آپ ذرا سمجھاؤ مجھے. کیونکہ 4 کا لفظ تو میں نے بولا کہ اللہ نے 4 حصے کر دیے ہیں ہر کام کے. دنیا میں آپ پانی پینا چاہ رہے ہیں، ٹوائلٹ جانا چاہ رہے ہیں، شادی کرتے ہیں، اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں، کالج میں پڑھائی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں. اذان ہونے والی ہے، چلیے اذان کا بریک تھا. تو اس دنیا میں انسان کی زندگی میں آپ جتنے عمل کرتے ہیں، آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، فیکٹری میں جاب کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میں کہہ رہا ہوں نا، ایک ایک عمل، ایک ایک ارادہ، اس کے 4 حصے کر لیجئے. جب اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو بنانے کا پلان بنائے تو ظاہر بات ہے کچھ چیزیں پلاننگ کے حساب سے کرے ہی ہوں گے کہ میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں، اس کے لیے یہ دنیا بنا رہا ہوں. اس کو سورج کی ضرورت پڑے گی، اس کو چاند کی ضرورت پڑے گی، اس کو زمین میں گریویٹی چاہیے، اس کو سمندر میں کھارا پانی چاہیے، ورنہ جانور مرتے جائیں گے تو سڑی تافون اڑ جائے گی، لوگ مر جائیں گے بدبو سے. اس میں نمک ضروری ہے بدبو نہیں آنے کے لیے. پھر میٹھا پانی چاہیے بندوں کو، کہاں سے لائیں گے؟ اسی کو بھاپ بنا کے اڑانا ہے، بادلوں سے دوسری جگہ کے لے آ کے برسانا ہے، وہاں ہریالی اگانا ہے، ان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، ان کو آکسیجن چاہیے، ان کو گریویٹی چاہیے، ان کو جانور چاہیے، سبزی ترکاری چاہیے، ان کو جو جو چیزیں چاہیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. کتنی دور پہ سورج چاہیے، کتنی دور پہ چاند چاہیے، کتنی گردش چاہیے، دن اور رات کا سسٹم سیدھا سیدھا بچھا دیتے ایک کاغذ کی طرح، بالکل ایک بیڈ شیٹ کی طرح بچھا دیتے، لوگوں کو بسا دیتے تو سورج کی روشنی ٹوٹلی اس پہ پڑتی، رات نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کی پوری پلاننگ کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ڈیزائن کیا ہے، اس دنیا کو سجایا ہے، اس دنیا کے نظام کو قائم کیا ہے محض آدم کے لیے، آدم اور آدم کی اولاد کے لیے. تو ظاہر بات ہے کچھ چیزیں اس نے آدم کے لیے بھی طے کی ہوگی کہ یہ اختیارات میں اپنے پاس رکھوں گا اور کچھ اختیارات اس کو بھی دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں، یہ 4 چیزوں میں 100 ریال میں سے 25 ریال جو ہے 25% طاقتیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی انسان کا، دنیا کی کسی مخلوق کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ پیور اللہ کا فیصلہ ہے. دوسرا وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے 25%، لیکن اس میں چینجز کرنے کے اللہ تعالیٰ نے حصے رکھے ہیں. میرا بندہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں موت بھی ٹال سکتا ہوں، میرا بندہ مجھ سے دعا کرے گا میں اولاد بھی دے سکتا ہوں، میرا بندہ محنت کرے گا میں رزق میں اضافہ کر سکتا ہوں، میرا بندہ میرے طریقے پہ چلے گا میں اس کا جوڑا بنا سکتا ہوں. تو یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں 4 حصے میں: پیدائش، رزق، جوڑا، عزت اور ذلت اور موت. 5% یہ اللہ کے پاس فکس ہے. آپ اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے. کس علاقے میں پیدا ہونا ہے، گورے ہونا ہے، کالے ہونا ہے، کس دور میں آنا ہے، کس نبی کے امت میں پیدا ہونا ہے، یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں. پیدائش سے متعلق، موت سے متعلق بھی، رزق سے متعلق بھی. روٹی کپڑا اور مکان دینا بنیادی رزق، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے.
اب اس کے علاوہ آپ ایکسیسریز جتنے چاہیں کمائیں، وہ دوسرے والے 25% کے زمرے میں آتا ہے، اس سیکشن میں آتا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آزادی رکھی ہے کہ تم اگر محنت کرو گے تو تمہیں ملے گا، وہ بھی میرے منشا کے مطابق. اگر میری منشا میں نہیں ہے تو میں تمہیں نہیں دوں گا، تم محنت کرو گے. اس لیے کلیئرلی بتا دیا کہ یہ زندگی تمہیں بدلے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں میں، یہ زندگی بھیج رہا ہوں امتحان کے لیے. تم اچھی حالت میں ہو، تم بری حالت میں ہو، تم دولت مند ہو، تم غریب ہو، تم خوبصورت ہو، تم بدصورت ہو، تم محمد الرسول اللہ کے دور میں پیدا ہوئے ہو، تم ابراہیم کے، اسماعیل کے، عیسیٰ کے، موسیٰ کے، داؤد کے، آدم کے، کسی کے بھی دور میں پیدا ہوئے ہو، میری مرضی سے ہوئے ہو. تم کو جتنا اسٹیج پہ ڈرامہ دیا گیا ہے، اس ناٹک میں تمہارا جتنا حصہ ہے، لیکن تم اس حصے میں کام کرو. اسٹیج ہم پرووائڈ کریں گے، ہم تم کو ڈائلاگ دیں گے، ہم تم کو اسٹوری سمجھائیں گے، ایکٹنگ کر کے دکھانا تمہارا کام ہے. اب دیکھتے ہیں تم کتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہو. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، موت اسی نے سب کچھ. اب دیکھنا یہ ہے کہ تم نے کیا کر کے دکھانا ہے. اچھا پھر وہ اللہ ہے، رزلٹ سے بھی واقف ہے. اگر اس کو ایک چیز کی کمی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں نقص ہو گیا. پھر نہ وہ اس کا علم ناقص ہے، نہ وہ ظالم ہے. اگر وہ زبردستی کر کے آپ سے زنا کروا رہا ہے، زبردستی کر کے آپ سے جو ہے انبیاء کا قتل کروا رہا ہے، تو پھر آپ سے پوچھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. حق ہی نہیں بنتا اس کا پوچھنے کا. قیامت کے دن تو کوئی کھڑے رہ کے یہ بولے گا یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں آپ، جب آپ کی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے، آپ چاہ رہے تھے ایسا ہونا. جیسے ابلیس نے کہا تھا کہ تو نے مجھے بہکایا ہے. تو جب تو نے مجھے بہکایا ہے تو پھر تجھے اختیارات دینے کی کیا ضرورت تھی، جب میں تجھے بہکا دوں گا. تجھے جو اختیارات دیے گئے تھے، تجھ سے جو سوال کیا گیا تھا، میں جو حکم دے رہا تھا تم ماننا تھا. دیکھ فرشتوں نے فوراً سجدہ کر لیا، حالانکہ ان کے پاس اختیار تھا. انہوں نے پوچھا بھی کہ آپ ایک مٹی سے بنا کے ہم کو سجدہ کروا رہے ہیں اور اتنے اختیارات دے رہے ہیں اس کو، کہیں یہ جا کے اس کو غلط استعمال تو نہیں کرے گا. تو پھر اللہ نے کہا کہ میں جو باتیں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تھوڑا صبر کرو، ابھی میں اس کو علم سکھا کے کھڑا کرتا ہوں، پھر دیکھو تم کو وہ نام معلوم ہے کیا دنیا کی ہر چیز کے، یا اس کو معلوم ہے. کھڑے ہو گئے. تو 4 آنے حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیا. اس 4 آنے میں 5 حصے ہیں: پیدائش، رزق، جوڑا، عزت اور ذلت اور موت. یہ آپ کا 25% فکس ہو گیا. دوسرا 25% وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی مرضی، جب چاہے بدل دے. آپ جتنی دعا کریں گے، جتنی محنت کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، اس میں کامیابی دینا نہیں دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سمجھ میں آ گئی بات. پھر 4 آنے حصہ آپ کو دیا ہے تاکہ یہ دیکھے کہ بھائی تم اپنے 4 آنے کا حصہ، وہ جو 25% جو تمہارا 25% ہے، اس میں تم نے کیا کیا کر کے دکھایا. وہ بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا ایریا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اتنا بڑا ہے. اتنا بڑا ایریا آپ کو دیا گیا ہے، آپ اپنی مرضی سے جو چاہو کرو. اس سے بڑی اجازت اور کیا ہونا. من شاء یؤمن من شاء یکفر. تو میرے پہ بھی ایمان لاتا تو لا، نہیں لاتا تو مت لا. پیدا کرنے سے پہلے الست بربکم میں پوچھا جانا ہے نہیں جانا ہے. قیامت کے دن مجھے یہ نہیں بولنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن هذا الغافلین، میں غافل تھا اس بات سے، آپ نے پوچھا ہی نہیں مجھ سے، دنیا میں بھیج دیا. نہیں، بالکل غلط. اللہ نے پوچھا ہے سب سے، بتا کے پوچھا ہے. دیکھ لو تمہاری زندگی، تم جا کے یہ کرنے والے ہو. اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم وذریتہم اشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی شہدنا، ہم نے دیکھ لیا ہماری زندگی، جانے تیار ہیں. ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن هذا. آپ پورا رکوع پڑھ کے دیکھیے. پھر آپ ہمیں کس پاداش میں ہم سے سوال کر رہے ہیں، کس قصور میں ڈال رہے ہیں، جبکہ ہمارے باپ دادا نے یہ شرک کیا تھا. ہمیں کیوں پکڑ رہے ہیں آپ کیوں پیدا کرے ہمیں مشرک گھرانے میں. تب اللہ تعالیٰ بولے گا تم اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرے. تو اب دیکھ لیجئے 25% اللہ تعالیٰ نے سارے کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. 25% ہاتھ میں رکھتے ہوئے بھی آپ کو اختیار دیا ہے، اس کی چابی دی ہے. چاہو تو یہ صندوق کھولو اور اپنے حساب کا کچھ بھی لے کے جاؤ، میں تیار ہوں دینے کے لیے. جسے چاہوں ہدایت دوں، جسے چاہے ضلالت میں مبتلا کر دوں، گمراہی میں. ایک حصہ 4 آنے آپ کو دیا ہے، آپ جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، لیکن سب کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے 2 انگلی ڈال دیں گے کرنٹ میں
تو آپ اپنی بیوقوفی تو کریں گے. اب جو چارانہ حصہ کرنٹ کو ملا ہوا ہے وہ اپنا کام کرے گا، لیکن اگر اللہ کو منظور ہے آپ کو بچانا تو اسی ٹائم پہ بریکر آف ہو جائے گا، آپ کی جان بچ جائے گی. آپ زہر کھائیں گے، لوگ آپ کو بچا لیں گے. آپ آگ لگا لیں گے، پھر بھی بچ جائیں گے. آپ خودکشی کرنے کی کوشش کریں گے، پھر بھی بچ جائیں گے. فائنل اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. یہ بیلنس سمجھنے میں اچھے عقل مند، جس کی اپنی زندگی، بڑے کاروبار، بڑی عقل اور اچھی پرسنالٹی، دنیا میں بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن یہاں آ کے عقل گھاس کھانے چلی جاتی ہے. 200 کروڑ ہو گئے ہیں اب کیتھولک، 200 کروڑ، جو پورے کے پورے نالائق یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مریم کے ساتھ صحبت کر کے بچہ پیدا کیا ہے. اندازہ کر سکتے ہیں آپ کیوں اللہ ان کا دماغ نہیں کھول رہا؟ کیونکہ وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کو جو ہے چیٹ کر رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، جوا کھیلتے ہیں اس گناہوں کی پاداش میں. جو کرسچن ان 4-5 گناہوں سے محفوظ ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں صحیح راستہ دکھائیے، تو وہاں اللہ تعالیٰ برابر ان کو توفیق دیتا ہے اور برابر وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں. لیکن افسوس، جو مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ان کو اسلام نہیں معلوم ہے. بہرحال یہ 4 حصے میں نے اس کو سمجھائے کہ دیکھو بیٹا 25% اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے، وہ چینج ہونے والا نہیں ہے. باقی 25% میں چینجز ہو سکتے ہیں. پھر 25% آپ کو طاقتیں دی ہے اللہ نے. پھر باقی 25% جس طرح آپ کو دی ہے دنیا کی دوسری مخلوق کو بھی دیا ہے. اس میں آسمان ہے، زمین ہے، سمندر ہے، پانی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، الیکٹریسٹی ہے، جانور ہیں، کیڑے ہیں. ایک معمولی مچھر آدمی کو کاٹتا ہے، اس کو ملیریا ہو جاتا ہے، اس کو ڈینگو ہو جاتا ہے، اس کو چکن گنیا ہو جاتا ہے. ایک معمولی سا کیڑا کینسر کا آپ کی زندگی برباد کر دیتا ہے. ایک معمولی کیڑا جو ہے ایڈز کا، ہیپیٹائٹس بی کا، ایک معمولی کیڑا جو ہے آپ کو بچہ بنا کے دکھا دیتا ہے. نطفے کا ایک کیڑا ایک انسان کو کھڑا کر دیتا ہے. غرض یہ ہے کہ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے لیکن بہت ہی آسان ہے، بشرطے کہ آدمی کے پاس تھوڑی عقل ہو اور اتنا ضمیر اس کا زندہ ہو، تازہ ہو کہ اگر اس کے دل تک بات پہنچ گئی ہے، وہ سمجھ چکا ہے یہ کیا ہے، لیکن ذلیل اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہٹ دھرم اور اتنا زیادہ کمینہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا کہ میرا دل اندر سے مان گیا ہے. بعض عقل مند لوگ ہیں اقرار کرتے ہیں، ہاں بھائی میری تھیوری پہلے غلط تھی، مجیب صاحب آپ کا شکریہ بہت بہت، آپ نے صحیح بتایا. آپ کی بات کو سن کے میں اندھا بن کے یقین نہیں کرا. میں رات میں اٹھا تہجد کی نماز پڑھی، سجدے میں جا کے اللہ سے یہ التجا کی کہ اللہ مجھے بھی کچھ اختیارات ہے زندگی کے. اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ مجیب جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے. تو اب اقرار کرنے میں کیا ہے؟ اسی اقرار کو میں اکثر کلمے کے بارے میں بہت کچھ بولتا ہوں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کلمہ کیا چیز ہے؟ آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے. آپ اگر ایمان کا اقرار کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بولیے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الآخر. یہ ہے ایمان لانے کا اقرار زبان سے. آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ بول رہے ہیں تو کیا فائدہ؟ آپ کو بیوی سے، اپنی محبوبہ سے بہت محبت ہے، آئی لو یو نہیں بولیں گے تو وہ بولے گی کیا پاگل ہو تم؟ کبھی زندگی میں تم نے اپنے محبت کا اظہار نہیں کیا ہے. محبت ہے دل میں تو کیا کریں گے؟ دل میں رکھ لیں گے. زبان کا اقرار بہت ضروری ہے. اسی طرح زندگی کے بھی 4 حصے ہیں. ایک آپ کی سوچ ہے، کچھ سوچتے ہیں کچھ مانتے ہیں، اس کے 2 حصے ہیں. کچھ بولتے ہیں آپ، اقوال ہیں، اس کے بھی 2 حصے ہیں، کچھ بولتے ہیں کچھ سنتے ہیں. تیسری چیز عمل ہے، کچھ خود کرتے ہیں پوری باڈی سے، کچھ کرواتے ہیں، بیٹا تھوڑا پانی پلا دو، اس طرح. اور چوتھی چیز کچھ لکھتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں. اس کو میں نے الگ کر دیا عمل سے کیونکہ یہ علم کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ میں جتنی بھی کوشش کر رہا ہوں اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی، اس میں ریپیٹیشن بہت ہوتا ہے، آیتیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں. کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ مجیب صاحب آپ اتنا زیادہ لوگوں کے پیچھے کیوں پڑ جا رہے ہیں اور کتنی بار ریپیٹ کیوں کرتے، اتنے ایگزامپلس کیوں دیتے. بھائی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، بہت بہت معافی چاہتا ہوں. قرآن پڑھ پڑھ کے 35-36 سال سے میرا برین قرآن کے حساب سے ڈیزائن ہو گیا ہے. قرآن پڑھنے والا بھی یہ سوچتا ہے یار یہ اتنی بار بولنے کی کیا ضرورت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ. یہ روز سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی کیا بات ہے بھائی؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ ایک مرتبہ بول دیا الحمدللہ رب العالمین، پھر بار بار کیوں بلوا رہے ہیں مجھ سے؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو عقل آئے، آپ اپنی زبان سے اس کو ریپیٹ کر کے آپ کی یہاں کی کھڑکی کھلے، آپ کی بتیاں جلے، تو ریپیٹ کرنے سے ہی، بار بار یاد دلانے سے، اس کو تذکیر کہتے ہیں، اسے ہی دعوت کہتے ہیں، اسے ہی قرآن کو نصیحت کے معنوں میں لیا گیا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے میری غلطیوں سے، اور میں ہر بیان میں یہ دعا کرتا ہوں، کبھی بولتا ہوں، کبھی دل میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ اللہ پہلے تو مجھے شیطان کے وسوسوں اور اس کے بہکاوے سے محفوظ رکھیے، پھر میں آپ کی کتاب سمجھنا چاہتا ہوں سیریسلی، مجھے صحیح بات سمجھائیے، میں اگر غلطی پہ ہوں تو میرا ذہن کھولیے، وہ میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور سرنڈر کر دیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین۔ بہرحال اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنا خیال رکھیے، اور ہمیشہ اللہ سے یہ چیزوں کی التجا کرتے رہیے۔ شیطان سے حفاظت، عمل، فہم۔